بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کون کون ہے جی؟ ماشاء اللہ۔ غلام مصطفیٰ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت خوبصورت موسم، بہار شروع ہو چکی ہے چیت کی 1 تاریخ سے۔ بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے کونپلے پھوٹ پڑی ہیں، درختوں میں رونق آ گئی، گراؤنڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سبز ہونا شروع ہو گیا ہے گھاس کی وجہ سے۔ اور 10-15-20 دن کی بات ہے، پھر ہر طرف انشاءاللہ تعالی بہار ہی بہار۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، کبھی خزاں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں ہر چیز کے بارے میں تفکر کرنے کے لیے۔ یہ جتنے موسم ہیں نا اس مٹی کے اوپر، ہمارے اس ٹائم اینڈ سپیس کے اندر، ہر چیز ہم سے جڑی ہوئی ہے، ہر چیز ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہے، لیکن
صرف اسی صورت میں یہ ممکن ہوگا جب ہمارے کان سنیں، ہماری آنکھیں دیکھیں، اور ہماری عقلیں، یہ جو عقل ہے اور یہ جو ہمارا دل ہے، اس کے اوپر قفل نہ چڑھا ہو. ہم نشانیوں پہ غور کریں، اولو الالباب بن جائیں، تفکر کریں، اور پھر جو کچھ ہم محسوس کریں حق کے حوالے سے اس کا اظہار کر دیں زبان کے ذریعے. یہ جو زبان اللہ نے دی ہے، لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں یہ نشانیاں ہیں، لوگوں یہ وہ چیز ہے جو حق کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اگر انسان کی زبان گنگ ہو جائے، انسان شہادت چھپانے لگ جائے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب جیسے یہ فطرت، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب بہار آتی ہے تو اپنا بتاتی ہے کہ میں آ گئی ہوں. خزاں آتی ہے تو خزاں بھی بتاتی ہے. خزاں کا موسم، اس کی اپنی علامات ہیں. بہار بہت خوبصورت پیغام ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے درختوں، اے پودوں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. یہ موسم بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے. عروج اور زوال یہ اس طرح دائرے میں. آج سے 30 سال پہلے اگر آپ گاؤں کی زندگی میں چلے جائیں، جو اس وقت عروج پہ تھے، اس وقت بڑے طاقتور لوگ طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر مختلف بدماشیوں کی طرف چلے گئے. ان کی اولادیں بگڑ گئیں چونکہ بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ آ گیا، طاقت آ گئی. اور جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ جو عروج ہوتا ہے وقتی طور پر، وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ودن 20-30 ایئرس وہ عروج جو ہے وہ ویل چل رہا ہے اور وہ نیچے آ جاتے ہیں. اور جو نیچے تھے پسے ہوئے لوگ، محرومیوں کا شکار لوگ، گھروں میں برتن دھونے والے لوگ، وہ چونکہ عاجزی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، شرافت کے ساتھ، لہٰذا وہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ انہی لوگوں سے زمینیں خریدتے ہیں جو کبھی طاقتور تھے. یہ ہماری فاتابرو یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت پکڑو. آپ کبھی اگر دیہی علاقوں میں جائیں، بہت کم خاندان، جن خاندانوں کی اقدار تھیں، جن میں شرافت تھی، مہمان نوازی تھی اور حقوق العباد کا انہوں نے مکمل پابندی کی اس پہ، وہ خاندان آج بھی عروج پہ ہیں. تو وہ ویل چلتا رہتا ہے، لیکن اس ویل کے اوپر ایک لیئر ہے، اسپیشل لیئر. وہ یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ کا ایک 2 ٹائر ہیں، ایک اوپر والا رنگ ہے، وہ ادھر ہی رہتا ہے اسٹیٹک. اور کائنات کی اگر تاریخ پر غور کیا جائے، جو کہ میں اکثر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دعوت فکر بھی دیتا ہوں. اس سے پہلے ایک لائیو سیشن میں نے کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات جب سے ہے، یہ ہماری دنیا کا سفر، آدم کی ہسٹری، تو 1,24,000 پیغمبر لگ بھگ، جو ایک روایت میں آتا ہے ہمارے پاس، وہ سب ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں. چونکہ تمام یہ جو لاکھوں پیغمبر ہیں اور لاکھوں امتیں، آبادیاں، نسلی آدم اور حوا کی جو نسلی تقسیم ہوئی، نسل در نسل، پہلے دن سے لے کے اول روز سے آج کے دن تک اللہ ایک ہی ہے. وہ اللہ تبدیل نہیں ہوا. ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ الگ بات ہے، لیکن وہ اللہ ایک ہی ہے. اور اس اللہ کے ایک ہونے کی سند اب سائنس بھی دینا شروع ہو گئی ہے. سائنس بھی تو دراصل انسان کے تفکر کا نتیجہ ہے، مشاہدہ، تجربہ. لیکن انسانی عقل ایک خاص سطح تک جا کے اپنی محدودیت کی وجہ سے رک جاتی ہے. لیکن اس محدود سطح پر جو نتیجہ وہ نکالتی ہے، چونکہ اس محدود سطح پر کوئی اور اس نتیجے تک نہیں پہنچا ہوتا، لہٰذا سائنسدانوں کی بات ہمیشہ ترجیح رہتی ہے. جیسے آپ فرض کر لیں کہ اگر نیوٹن کے دور میں کوئی بات سامنے آئی تھی، تو جب تک نیوٹن سے آگے جا کر کوئی بندہ نہیں سوچتا اس فزیکل سائنس میں، نیوٹن کی تھیوری کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارے قرن ہا قرن کے زمانے میں جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، انسانوں کی تھیریز بدلتی رہی ہیں. ایک دور میں ایک انسان آیا، اس سے اگلے دور میں ایک اور انسان آیا، پھر اس سے اگلے دور میں ایک اور انسان آیا. تو جو انسان کی اپروچ ہے، وہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے انسان کی. اب یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے 1500 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی صورتحال کیا تھی، حرمین شریفین کی.
آج اگر آپ وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں یا آپ کبھی حج کے لیے جائیں عمرہ کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سعودی عرب ٹوٹلی چینج ہو گیا. بالکل ماڈرن جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ وہاں پہ نظر آتے ہیں. سڑکوں کے جال بچھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں ہیں. آج سے 1500 سال پہلے تو بکریاں اور بھیڑیں چڑھانے والا ایک جو کلچر تھا, تب یہ والی سچویشن نہیں تھی. تو فزیکل مظاہر میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. انسان ریزروائر بنا لیتا ہے, ڈیم بنا لیتا ہے, ان کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں, ٹیکنالوجی کی شکل چینج ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کا ون لائنر لے کے آنا چاہیں تو لا الہ الا اللہ, جس میں ہم اکثر بات کرتے ہیں, یہ سیشن ہم کر چکے ہیں. میں اس میں سے ایک خوبصورت پہلو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ایک پیٹرن ہے اور اللہ نے اپنا پیٹرن کبھی کسی قوم کے لیے تبدیل نہیں کیا. ایز فار ایز اللہ از کنسرنڈ, ہر دور کے تقاضوں کے مطابق, اس دور کی ذہنی اپروچ کے مطابق, یا اس دور میں جو لینگویج تھی, جو کلچر تھا, اس کے مطابق ایک پیغمبر آئے اس دور کے لیے, اور وہ اس دور تک ہی محدود رہے. یہ پوائنٹ پکڑنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے نوجوانوں کے لیے, تاکہ آپ لوگوں کے اندر ایک احساس تشکر بھی ہو کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ایز اے مسلم ہمارے اوپر, اور کتنی وسعت ہے اس کے حوالے سے. تو ہر پیغمبر نے, جیسے بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے پیغمبر ہیں علیہم السلام اجمعین, جن کا ذکر ہمارے پاس پہنچا. عاد و سمود کی کہانیاں ہمارے پاس پہنچی, حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام. تو کوئی پیغمبر آتے تھے کسی خاص قصبے کے لیے, کہہ لیں محلے کے لیے, علاقے کے لیے, کسی خاندان کے لیے آگے پیغمبر. کوئی ایسے پیغمبر بھی تھے جو ایک ہی وقت میں ایک ساتھ آئے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ملتا جلتا ہے, اور جس میں 2 فرشتے آتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس, اور وہ مہمانوں کے لیے خاطر تواضع کے لیے ایک مینڈا یا بکرا ذبح کرتے ہیں. تو وہ کھانے سے انکار کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آنے کا پرپس کیا ہے. حضرت ابراہیم کو شک گزرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی 2 باتیں, ایک تو آپ کو خوشخبری دینی ہے کہ اللہ آپ کو اولاد نورینہ دے گا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں لوط علیہ السلام, ان کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اس میں سے پوائنٹ صرف یہ لینا ہے آپ نے کہ کوئی پیغمبر ایک زمانے کے لیے آئے, ایک علاقے کے لیے, ایک شہر کے لیے. جب یہ بات کرتے کرتے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچتی ہے, جو کہ اس میں سے ایک اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کا جو پروفٹ ہوڈ ہے, پیغمبری, وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے, وہ کسی ایک جہان کے لیے نہیں ہے, وہ کسی ایک ٹائم اینڈ سپیس کے لیے نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی ذات, اسلام شروع سے چل رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسلام کا پیغام شروع سے, پہلے روز سے لا الہ الا اللہ ہی رہا ہے. یہی اسلام تھا, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی. دنیا میں 2 اپوزٹ فورسز پیدا ہو جاتی تھیں. ایک فورس یہ کہتی تھی کہ شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں, چونکہ اللہ نظر نہ آنے والی چیز ہے, مادی دنیا میں وہ سما نہیں سکتا. تو ہر پیغمبر انسان کی محدود اور لامحدود ذات جو اللہ کی ذات ہے, اس کے درمیان ایک برج کرنے کے لیے انسانوں جیسا کوئی بشر چاہیے تھا جو انسانوں کو سمجھا سکتا. اور یہ بڑی خوبصورت حکمت ہے اس کے اندر. فرشتے اگر آ کر بات کرتے تو شاید ہم ان کو سمجھ نہ سکتے. جنات اگر انسانی آبادیوں میں آئیں تو شاید ہم ان سے انکار کر دیں کہ بھائی تمہاری اور ہماری جنس مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھی وہ عبدہ و رسول, بندے اور رسول, وہ والا ایک سچویشن کریٹ کی انسانی آبادیوں کے لیے. اب نبی پاک علیہ السلام, جیسے قرآن میں ہے انا بشر مثلکم, تو آپ علیہ السلام جب عرب کے اس میدان میں, وہ جو خشک بڑا سخت قسم کی مٹی تھی, اس میں جب یہ آمنہ کے گھر میں پھول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پھول جب تشریف لائے تو صرف ایک زمانے کے لیے نہیں تھے, کل انسانیت کے لیے. سب سے خوبصورت پہلو اس میں سے قرآن کا لیجئے گا, جو سورۃ بقرہ, اگر آپ نے کبھی اس میں شروع میں ترجمہ پڑھا ہو. ہماری ایک مسلمان ہونے کے لیے ہمارے اوپر یہ پابندی ہے, تبھی جا کر ہم مسلمان ہوں گے, کہ ہم
تمام الہامی کتابوں پر ایمان لے کے آئیں، ہر کتاب کے اوپر جو اللہ نے نازل کی، تمام ملائکہ کے اوپر ایمان لے کے آئیں، یعنی مانیں اس چیز کو کہ اللہ شروع دن سے کتابیں بھیجتا رہا ہے، اللہ کا ایک ملکوتی نظام ہے۔ اچھا، اللہ کے یہ جتنے بھی پیغمبر رسول نبی آئے ہیں ہم سب کو مانیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے وسعت کا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنی وسعتوں والا پیکج، تنگ نظری کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہاں تو ایک دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کیا جاتا، دوسرے فرقے کو برداشت نہیں کیا جاتا، جبکہ ایک دین ایسا دین ہے جس میں تمام زمانے سما گئے، یعنی کل جتنے بھی انسانیت کے کتب تھیں، صحف تھے، رسول تھے، پیغمبر، نبی، ملائکہ، وہ سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام بنا دیے گئے۔ یعنی میں اسی وقت مسلمان ہوں گا جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر سمجھوں، میں اسی وقت مسلمان ہو سکتا ہوں جب میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہو، میں اسی وقت بہتر مسلمان ہو سکتا ہوں، کامل مسلمان ہو سکتا ہوں جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اور نہ صرف یہ کہ اس زمانے کے لیے یہ پیکج ہے، بلکہ یہ جو آفٹر لائف کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں اسلام نے دے دیا کہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں سے ہم آئے تھے اور جہاں ہم جا رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت اس کے اندر عالمگیریت ہے، آفاقیت ہے کہ اگر ہم اسلام کے اس واحد پیٹرن کو سمجھ لیں، یقین مانیے ہمارے اندر وسعت پیدا ہو جائے۔ یہ تنگ نظری تحریف کرنے والوں کا شاخسانہ ہے، یہ تنگ نظری تحریف کرنے والوں کا ان کی سازش ہے، یہ ان کی چال ہے۔ اسلام، اب میں اس کو ریلیٹ کروں گا تھوڑا سائنٹیفک انداز میں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ میں نے درمیان میں ایک اور سیشن بھی کیا تھا سمندر کے حوالے سے۔ سمندر کی سب سے بڑی شان یہ ہے، سمندر کبھی کسی ندی نالے میں نہیں سماتا، سمندر کسی نہر میں، جھیل میں، دریا میں نہیں سماتا، لیکن دنیا بھر کے دریا آخر کار سمندر میں جا کر گرتے ہیں۔ جتنے بھی بادل برستے ہیں، جو بھی بارش ہوتی ہے، جو جھرنے بہتے ہیں، جو چشمے نکلتے ہیں، وہ سب کے سب آخر کار کلزم کا حصہ بن جاتے ہیں، قطرہ قطرہ کلزم۔ ہم ایک ایسے دین کے پیروکار ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کاش دنیا نسل انسانی نبی پاک علیہ السلام کی اس وسعت کو سمجھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی دین نے کسی پیغمبر کے لیے اس طریقے سے آفاقیت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ پیغام تھا جو اس وقت کے گلوبل ولیج تک جانا چاہیے تھا کہ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے اوپر تک سارے پیغمبر ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی ایک پیغمبر کے اندر بھی فرق نہیں کرتے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پیغمبر کے اوپر بھی اپنی طرف سے کوئی معیار مقرر کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی کتاب کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں ایمان لانا ہے ہر اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس شکل پر نہیں جو انسانوں کی تحریف کردہ شکل ہے۔ یہاں پہ ایک اشکال آ سکتا ہے، یاد رکھیے اللہ کا کلام ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، اللہ کا کلام ہر دور میں ایک ہی رہا ہے۔ پھر اس کلام کی وسعتیں اس دور کے مطابق تھیں، اس دور میں انسانوں کی جتنی ذہنی اپروچ تھی، جن علامات کو انسان سمجھ سکتا تھا، اس کے مطابق، یعنی جب زمانے میں صرف 2-4 باتوں کی ضرورت تھی تو 2-4 کلمے ہی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، چھوٹی سی ایک سلیٹ اتر آئی، پتھر پہ لکھا ہوا آ گیا، کو 2 کلمے بتا دیے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اگر آپ دیکھیں تو ملاوٹ کے حوالے سے ہمارے سامنے ذکر آتا ہے۔ قرآن تک جب بات پہنچتی ہے تو الیوم اکملت لکم والی جو آیت ہے یہ بڑی خوبصورت، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اس سے پہلے جو پیغمبر تھے وہ نامکمل دین لے کر آئے تھے، نہیں، ہر دور کی تکمیل اس دور تک ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں گے آپ کے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی۔ ہم لوگ جب مڑ کے دیکھتے ہیں ماضی کو تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ بڑے جاہل تھے، وہ جڈ تھے، گنوار تھے، یہ نہیں، اس دور کی ٹیکنالوجی میں وہ بہت ایڈوانس تھے۔ ود ریفرنس ٹو اس، آج کے دور میں بہت ساری چیزیں ہم بہتر ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم بدتر بھی ہو گئی ہیں۔ ہم سے آنے والے جو بعد میں لوگ آئیں گے 100 years آفٹر، وہ ہمیں قدیم لوگ سمجھیں گے، ہم ان کے لیے پرانے ہو چکے ہوں گے۔ ہمارے یہ جو نئے سیل فون ہے،
یہ جس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آگمنٹڈ ریئلٹی، ورچوئل ریئلٹی، پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں، اور ہماری آنکھیں اتنی کھل جاتی ہیں کہ یار دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ ہمارے لیے ہے. ہمارے بعد جو 100 سال 200 سال بعد کوئی بچے آئیں گے، ان کے لیے ہم پرانے ہو چکے ہوں گے. بالکل ایسے جیسے 18ویں صدی کی بات کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں اچھا وہ پرانے وقتوں کی، ونس اپان اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے. تو ہم بھی ایک دفعہ کا ذکر ہے بن جائیں گے، لیکن اس وقت بھی قرآن ہی رہے گا، اس وقت بھی اسلام ہی رہے گا. اور یاد رکھیے اسلام وہ کلزم ہے جس کے اندر تمام دریا سمٹ سکتے ہیں، تمام ندی نالے جھیلیں آخر کار اسی کی طرف جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ نے ہر پیغمبر کو اس کے دور کے حساب سے کلزم بنایا تھا. ہر دور کے حساب سے پیغمبر جو تھا وہ اپنے لیے ایک مکمل پیکج لے کے آتا تھا اس خطے کے لیے. نبی پاک علیہ السلام کو جو پیکج ملا ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں کبھی کبھی ہنستا ہوں، بڑے لاڈ کے ساتھ میری مسکراہٹیں بڑھ جاتی ہیں. رات کی تنہائیوں میں میری جو مسکراہٹیں ہیں نا، وہ میں ہی دیکھتا ہوں، اللہ کی ذات دیکھتی ہے، اور کوئی نہیں اس وقت مجھے دیکھ سکتا. اس لذت اور مستی کو وجہ کیا ہے؟ آپ جس دور میں بیٹھے ہیں اس میں سپیس کی باتیں ہو رہی ہیں، سپیس، اور بڑی زبردست موویز آنا شروع ہوگی سائنس فکشن میں. ایک ایسا دین جس میں بھیجے جانے والے پیغمبر عالمین کی رحمت ہیں، اور ہمیں ایک ایسے رب سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے جو رب العالمین ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی آفاقیت کا پیغام دے دیا. تو دل گواہی دیتا ہے کہ یار یہ ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا قرآن ہمارے سامنے آ گیا ہے. اگر دنیا کانسٹلیشنز پہ چلی گئی، کسی بھی پلینٹ پہ چلی گئی، بے شک سارے آسمان، گیلیکسیز انسان ایکسپلور بھی کر لے، تو کل عالمین کا رب اللہ اور کل عالمین کی رحمت نبی پاک علیہ السلام کو بنا دیا گیا. گنجائش نہیں ہے کسی اور پیغمبر کی. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی اور پیغمبر کی گنجائش نہیں. تیسرا جو اس میں بڑا خوبصورت کوانٹم فزکس سے بھی اگلی بات، معراج. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے صرف اس کو لذت لینے کے لیے کہ ایک شب معراج آ گئی اور چاند عبادات نفلی، یہ اتنا بڑا سائنٹیفک اپروچ ہے کسی، یعنی انسان اور خدا کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان جو سفر ہے، جو اپروچ ہے، جو رسائی ہے، ایکسیس کسی عبد کی. نبی پاک علیہ السلام، روح کی بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ روح جو ہے وہ ٹریول کر جاتی ہے، ٹرانسفارم ہو جاتی ہے ود باڈی صلی اللہ علیہ وسلم. جسم اطہر کے ساتھ ایک انسان اس معراج پر فائز ہو گیا کہ وہ یہ سارے زمانے پلک جھپکنے میں طے کرتا ہے، جنت کو دیکھتا ہے، جہنم کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ انسان واپس آتے ہیں اور بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ابھی ہل رہی ہے. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. پلیز اس کو تھوڑا سا روایتی انداز سے ہٹ کے سائنٹیفک انداز میں دیکھنے کی کوشش کیا کریں. ایک ہی پیٹرن اور اس کی وسعتوں کا اندازہ لگائیں. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں یہ وسعتیں ہیں. ہم ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر کو برداشت نہیں کرتے، ہمسائے کو برداشت نہیں کرتے، کسی دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کرتے، سیاسی نسبتوں کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کو برداشت نہیں کرتے. یہ ہماری اقربا پروری ہے. اس میں دین کا قصور نہیں ہے. یاد رکھیے، کاش آپ لوگ یہ سمجھ جائیں. میں نوجوانوں کو بڑے سالوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کل مدیہ کے ساتھ بھی میری صبح یہی بات تھی. کل کی سیر میری اس نے کافی خراب کر دی مدیہ کو، لیکن اس نے لے لیا اپنا حصہ. آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہے. یہ جو جسم آیا نا دنیا کے اندر، اس کے اندر اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں کہ اگر ان کو سنبھالا نہ جائے تو وہ فساد کی طرف جائیں گی. یہ جو پوٹینشل ہے میرے اندر، آپ کے اندر، آدم کے اندر، یہ اتنا خوبصورت پوٹینشل ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ فساد کی طرف جائے گا. اور اسی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ہمارے اوپر الزام لگا تھا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ. اس کو بنانے لگے ہیں. اگر اس کے فیچر یہ ہیں تو یہ فساد کرے گا. اس کے لیے ہمارا نفس بھی تھا. انسان کی عقل کہاں تک جا سکتی ہے، انسان کی ضد، تعصب، سارا کچھ انہوں نے دیکھا ہوگا. پریزنٹیشن آئی ہوگی. ایسے تو نہیں الزام لگ گیا کہ فساد پیدا کرے گا یہ انسان. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بات کی تھی، انی اعلم ما لا تعلمون. میں اس پہ اکثر بات کرتا رہتا ہوں، آپ اس پہ ذرا سمجھیں.
انسان اس دنیا میں آ گیا اگر اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے اور وہ صرف عقل استعمال کرے تو عقل محدود ہے، عقل محدود ہے، اور اس کو ٹائم لگتا ہے کہ آج بھی ہم اپنی سپیس سے زیادہ باہر نہیں نکل سکے، ابھی ہم سورج کو ایکسپلور نہیں کر سکے، ہم اسپیکولیشنز کر رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں، تھیریز بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا اوپر کیا ہے، پہلے آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر کیا ہوگا، تیسرے پر، ابھی تو ہم پہلے آسمان تک ہیں، بڑی مشکل سے بلیک ہولز کی کہانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب سوچیے اگر اس انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی اخباریں نہیں تھیں، حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، قابیل قتل کرتا ہے، قاتل قابیل کہاں سے سیکھا اس نے قتل کرنا؟ یہ انسان کے نفس کے اندر ہے۔ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں، چلیں حابیل قابیل تو بعد میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی سرشت میں کوئی بات شامل تھی، منع کیا گیا کہ اس شجر کے قریب نہیں جانا، آدم چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ کس نے مجبور کیا ان کو؟ انسان کا جو نفس ہے نا، یہ بڑی پیاری چیز ہے، یہ یاد رکھیے گا، اگر اس کو، اور چوائس ہے اس کے پاس، اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے یا یہ بری چوائس کی طرف چلا جائے، ٹرینڈنگ نہ ملے اس کو ماحول کے اندر، تو بڑا برا انتخاب کرتا ہے۔ اس نفس کو سدھارنے کے لیے پیغمبر آتے رہے ہیں، سبق یاد کرواتے رہے ہیں، بھولا ہوا سبق۔ ہر دور کے پیغمبر نے اپنے لوگوں کو اس ٹریک پہ واپس لانے کی کوشش کی کہ لوگو، تمہارا معبود الہکم الہ واحد، وہ تمہارا ایک ہی رب ہے، کس چکر میں پڑ گئے ہو تم؟ بھول گئے ہو تم؟ الستو بربکم، اقرار کر کے آئے تھے تم، لیکن وہ روح نے کیا تھا، وہ روح نے کیا تھا۔ اس جسم کے اندر غفلتیں ہیں، حجاب ہے، اور یہی ساری گیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر اتر جاؤ تم سب کے سب وقت مقررہ تک، پھر واپس بلاؤں گا اور تمہارا امتحان لوں گا، دیکھوں گا کہ اس کی پرفارمنس کیا تھی۔ تو اسلام وسعتوں والا دین، کیا ہے پرفارمنس ہماری؟ انڈیویجول لیول پہ، ایک فیملی یونٹ کی حیثیت سے، گلی میں، محلے میں، صوبے میں، ملک میں، ساؤتھ ایشین ریجن میں، ہمارا جو ریجن ہے، کیا ہے ہماری پرفارمنس؟ کتنا اللہ کو خوش کیا ہم نے، کتنی وسعتیں پیدا کی، اس پلینٹ کا کتنا خیال رکھا؟ یہ پلینٹ ہمارے حوالے کیا گیا تھا، نیچے سمٹ کے آ جائیں، یہ ریجن ہمارے حوالے ہے، یہ ملک ہمارے حوالے۔ کیا کیا ہے میں نے اور آپ نے؟ کیا کیا اس ملک کے لیے؟ درخت اگا لیے، پھول اگا لیے، کسی کے دکھ ختم کر دیے، بے روزگاری ختم کر دی، یا صرف نفرتیں بانٹی، اپنا پیٹ پالا؟ کیا کیا؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نفس کنٹرولڈ ہوگا تو بہتر نتائج۔ یہی نفس ہمارا ہے، اسی نفس کا ایک شیڈ نفس لوامہ ہے، اسی نفس کا ایک شیڈ نفس مطمئنہ ہے۔ مطمئنہ کون سا نفس ہوگا؟ اطمینان کس کو ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک نشانی ملتی ہے۔ انعام یافتہ، انعام بھی ایک اطمینان ہے، جب آپ کو انعام ملتا ہے اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، اطمینان بہت بڑا انعام بھی ہے اٹ سیلف۔ تو جب آپ ہر شعبہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی اتباع کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی کامیابی کے وہ پہلو آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کس طرح؟ جب آپ عمل کریں گے، کیونکہ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف پھولوں کے لیکچر سننے سے معاشرہ مہکتا نہیں ہے، صرف روشنی کے بھاشن سننے سے معاشرے کی ظلمتیں نہیں مٹا کرتی۔ چراغ جلانے پڑتے ہیں، پھول اگانے پڑتے ہیں، درخت لگانے پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ستم دور کرنا پڑتے ہیں، آگے بڑھ کر کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانا پڑتا ہے، اور بچائے گا وہی جسے تیرنا آتا ہے۔ جسے خود تیرنا نہیں آیا وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ دوسرے کو کیا بچائے گا؟ تو اس سے پہلے کہ آپ معاشرے میں کودیں، پہلے سوئمنگ پول میں اپنی پریکٹس کر لیں، نیٹ پریکٹس، پھر چیلنج کریں۔ ابلیس بہت بڑی طاقت ہے، یہ یاد رکھیے گا، وہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کے ساتھ اتنا آسانی سے پنگا نہیں لیا جا سکتا۔ یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ قابو میں آ جائے، یہ نفس، اس کی نسبتیں ٹھیک ہو جائیں، اس کی چوائسز ٹھیک ہو جائیں، تو پھر بھائی جان کچھ نہیں کہتے۔ وہ بھائی جان کو پتہ ہے میرا زور نہیں چلے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے میرا زور تمہارے بندوں پر نہیں چلا، اور وہ خود اقرار کر رہے ہیں ابلیس
میرا کوئی زور نہیں بندوں کے اوپر، بندہ خود اس کی طرف جاتا ہے، وہ صرف وسوسہ کریٹ کرے گا، وسوسہ اندر کریٹ ہوتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے، جن بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، کزن ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وسوسہ کیا ہوگا؟ وسوسہ انسان کو یا گمراہ کرتا ہے یا مغضوب کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وسوسہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، وسوسہ شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کر دیتا ہے، وسوسہ مالک اور نوکر کے درمیان نفرتوں کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، وسوسہ فیس بک کی فرینڈز لسٹ میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ وسوسے جہاں کریٹ ہوتے ہیں وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ غیبت بہت بڑا وسوسہ پیدا کرتی ہے، منافقت بہت بڑا وسوسہ پیدا کرتی ہے، حسد تو وسوسوں کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ جب آپ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس نفس کو کسی کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے، اور سپرد اسی کے کیا جائے گا جو نفس کے اس مرحلے سے گزر چکا ہے یا جانتا ہے کہ نفس کس طریقے سے شر انگیزیاں کرتا ہے۔ یہ بڑا مشکل راستہ ہے، لیکن اسلام کی وسعتوں کو سمجھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہم صرف پلانٹ ارتھ کے لیے نہیں ہیں، صرف پلانٹ ارتھ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے تھے جس نے پتہ نہیں کہاں تک جانا تھا۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو گئے، زمین سے ہی ہم تنگ ہیں، زمین سے ہی تنگ ہیں، تو سمندروں کا خیال کیا رکھیں گے، جنگلوں کا خیال کیا رکھیں گے، جانوروں کا خیال کیا رکھیں گے؟ ہم بندوں کا خیال نہیں رکھ رہے۔ چلو بندے تو پھر خارجی ہیں، اپنا خیال نہیں رکھ رہے، یہ موٹے موٹے پیٹ نکالے ہوئے ہیں، سیدھی طرح کروٹ کے ساتھ سو نہیں سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، اور کیا بگاڑنا ہے اپنے آپ کو؟ بتائیے مجھے۔ وقت سے پہلے آنکھیں خراب ہو گئیں، وقت سے پہلے دانت گر گئے، وقت سے پہلے ہڈیاں جواب دے گئیں۔ ہائیکنگ تو بہت دور کی بات ہے، چارپائی سے نیچے پاؤں پڑ جائے الٹا سیدھا تو پتہ چلتا ہے جی ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کیا کیا ہم نے؟ اللہ کا واحد پیٹرن ہے، ایک ہی پیٹرن، وہی اللہ، ایک ہی اللہ ہے، اللہ نہیں بدلا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی وہی اللہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہی اللہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہی اللہ تھا۔ کل انسانوں کا اللہ وہی ہے، کل انسانوں کا اللہ وہی ہے، سب کا رب وہی ہے، سب کو پال رہا ہے، سب کے اوپر رحم کر رہا ہے۔ ہم کتنا رحم کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر؟ ہم تو عالمین کی رحمت کو ماننے والے لوگ تھے، عالمین کی رحمت کو۔ ہمارے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ جب کوئی ہمارے اس وسعتوں والے نظریے کے اوپر شب خون مارے گا، ہماری تلوار چلے گی، ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر دیر از نو گوئنگ بیک۔ ہم ریٹریٹ نہیں کر سکتے چونکہ ہمیں پہرا دینا ہے اس وسعت کے اوپر، تو ہم وسعت پہ تو پہرے دیتے ہی نہیں، ہم تو تنگ نظری پہ پہرے دیتے ہیں، ہم تنگ نظری کے لیے تلوار نکالتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کنویں کی حفاظت پر ہم ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گڑھے نکالے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہم بندوں کی لاشیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہمیں وسعتوں کے لیے لڑنا تھا، ہمیں پلانٹس کی، دیگر پلانٹس کی، دیگر گلیکسیز کی بھی فکر ہونی چاہیے تھی۔ کیسے ہو سکتی؟ نہ سائنس پر عبور، فزکس بھی کافر، کیمسٹری بھی کافر، بایولوجی بھی کافر، زوالوجی بھی کافر، اسکل بھی کافر، فیس بک بھی کافر، ٹویٹر بھی کافر۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے اپنے بارے میں ریویو کرنا پڑے گا۔ ہم سب کو کرنا چاہیے، سب کو تجدید عہد کرنا چاہیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا سمجھا ہے ہم نے دین کی وسعت کو؟ سارے پیغمبر ہمارے، سارے پیغمبر ہمارے، سارے صحف ہمارے، ساری کتابیں ہماری، صبغۃ اللہ، اللہ کا ایک ہی رنگ، ایک ہی رنگ، اللہ کے کلزم میں آ جائیں۔ انسان، جتنے بھی انسان ہیں ان کو ان رحمتوں کی طرف بلائیں، ان کو ان وسعتوں کی طرف بلائیں، اور وسعتوں کی طرف وہی بلائے گا جو کلزم ہوگا۔ ندی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی کو بلا سکے، اور نہ کوئی آئے گا، ندی کی طرف کوئی نہیں آتا، یا کوئی چھوٹا موٹا آ جائے گا، لیکن جس کو پھیل کے جینے کی اجازت ہوگی اور عادت ہوگی، اور جس کی
जबिल्लत होगी फैल के जीने की, वो इस फ़िरका वारियत से बुलंद हो जाएगा। वो नस्ली, मसलकी, लिसानी, जुग्राफियाई तासुबात से बाहर निकल जाएगा। वो इस हल्का शाम और सहर से बाहर निकल जाएगा, उछल कर बेकरां हो जाएगा, उछल कर बेकरां हो जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम? वेयर डू वी स्टैंड? कितनी वुसअतें हैं? कुरान से पूछिए, अपने आप को रिव्यू करें, एग्जामिन करें, आपके पास कितनी वुसअतें हैं, मेरे और आपके पास कितनी वुसअतें हैं, हमारे घरों के अंदर कितनी वुसअतें हैं, साइल के लिए कितनी बर्दाश्त है हमारे पास, मेहमानों के लिए कितनी वुसअत है। अपने कलेजे को बड़ा करें, फिर आप और मैं डिज़र्व करते हैं कि हम अपने आप को मुसलमान कह सकें। हमारे बर्तन सिमट जाएं, दस्तरखान सुकड़ जाए, घर सुकड़ जाए, हम किसी को अपने रिस्क में शरीक ना करें। हर किस्म का रिस्क, इल्म भी तो रिस्क है, हुनर भी तो रिस्क है, उस पे तो हम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर की स्टेज पे चले जाएं। साथ कोई नहीं लेके गया, मिट्टी का माल मिट्टी में रह जाना भाई। खाली हाथ निकालो, दो लोगों को बांटो, जो कुछ अच्छा है दे दो, अच्छा अच्छा दे दो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, चौथा सपारा। नेकी के आला दर्जे पे फिर ही पहुंच सकते हो जब वो खर्च करो जो तुम्हें भी महबूब है। अच्छी चीज़ें लोगों को दिया करें, उतरन नहीं, अच्छी चीज़ें लोगों को दें। अगर आपने कुछ पाना है, आला मयार की चीज़ें दें लोगों को, आला तरीन चीज़ें, लाड की मोहब्बत भरी चीज़ें तकसीम करें, वुसअत पैदा करें अपने अंदर, कुल्ज़म की तरफ आ जाएं, कुल्ज़म की वुसअतों को समझा करें। यकीन मानिए आप सुकून से सोएंगे, आप सुकून से सोएंगे। हमारे बुज़ुर्ग इन वुसअतों वाले थे। मस्जिद नबवी वुसअतों वाली मस्जिद थी। मुसलमानों के घर वुसअतों वाले घर होते हैं। हमारे रवैये वुसअतों वाले रवैये हैं, हमारे बर्ताव वुसअतों वाले बर्ताव होने चाहिए। हमें तो फैल के सोचना है। हम डिवाइन प्रोग्रामिंग को समझने वाले लोग हैं। दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे लिए क्यों इतनी मुश्किल हो गई हैं? क्योंकि हम उस डिवाइन प्रोग्राम को नहीं समझ रहे। जो अल्लाह का लिखा हुआ कोड है, काश हम उसको एक्सप्लोर कर लेते तो इंसानों के लिखे हुए कोड कोई मुश्किल ना रहते हमारे लिए। लेकिन अल्लाह की बनाई हुई इस वेबसाइट के बैक एंड में हम जाना नहीं चाहते। ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। सॉरी फॉर द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। जो मेरे स्पार्टन्स हैं उनको समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह करीम मुझे और आपको हमारी तंग नज़री के माहौल से आज़ाद करे और हमें कुल्ज़म की वुसअतें अता करे। अल्लाह करीम मुझे और आपको और हमारे शऊर को नदी नाले के शऊर से कुल्ज़मी शऊर बना दे। अल्लाह करीम मुझे और आपको वो मारिफत अता करे कि हम इनाम याफ्ता लोगों के साथ मिलकर उन वुसअतों को एंजॉय कर सकें। जब इंसान वुसअतों की तरफ आ जाता है, कब्र कुशादा हो जाती है। याद रखिए, अहादीस पढ़ें, कब्रें किन की कुशादा होती हैं? वुसअतों वाले लोग कुशादा कब्रों वाले होते हैं। आपके घर का आंगन कुशादा होगा, आपका दिल कुशादा होगा, आपकी कब्र कुशादा हो जाएगी। आपका दिल तंग होगा, जहन तंग होगा, कब्र भी तंग हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इशारा कर दिया मैंने आप लोगों को। बहुत सारी दुआएं उन तमाम वालदैन के लिए, किसी एक या दोनों के लिए, आप में से जिनके भी वालदैन, मेरी बेजी समेत, मामू जी तलमीज़, मामू जी रज़ा, नाना नानी, दादा दादी, मेरी ताई जी, मेरी फुफ्फो जी और दीगर मेरे तमाम रिश्तेदार, बिलखसूस उस्ताद मोहतरम वासिफ़ बासफ़ा, और आपके भी वालदैन, कोई एक या दोनों, माहम के वालिद साहब, और इसी तरीके से शबीना कंवल के वालिद साहब, जो जो दुनिया से चले गए हैं। मैं दुआ करता हूँ आप सब लोगों की मैयत में, संगत में, आप नेक लोग हैं। अल्लाह करीम उन सब की बख्शिश फरमा दे, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह करीम उनको वुसअतें अता करे। अल्लाह करीम उनकी कब्रों को कुशादा कर दे, उनकी कब्रों का ताल्लुक़ जन्नत के साथ बन जाए और हमारा मिलाप इस हालत में हो कि हम और हमसे पहले जाने वाले और हमारे बाद आने वाले खसारा पाने वालों में शामिल ना हो। मैं दुआ करता हूँ आपके रिज़्क़ के लिए। अल्लाह करीम मुझे और आपको अपनी बारगाह से करीम रिज़्क़ अता फ़रमाए, एक ऐसा रिज़्क़ जिसमें खसारा ना हो, घाटा ना हो,
نحوست نہ ہو، نجاست نہ ہو۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سے نسبت رکھنے والے ہر انسان کو، ہر چیز کو، ہر جذبے کو، ہر کیفیت کو اللہ کریم محفوظ رکھے، اور اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے جسمانی، نظریاتی، روحانی وائرس سے بچائے، ہر اس وائرس سے جو ہمارا دشمن ہے، ہر اس سوچ سے جو ہماری دشمن ہے، ہر اس چال سے جو ہمارے خلاف چلی جائے۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ سے محافظ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے نازل کرے، اور ہمارے محافظوں کو ہمت عطا کرے، بالخصوص ان گمنام مجاہدوں کو جو دن دیکھتے ہیں نہ رات، جنہوں نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، جنہوں نے میرے اور آپ کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، جو بغیر احسان جتائے کسی خاص لذت میں، کسی خاص کیفیت میں، کسی خاص جذبے کے تحت لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ ان ہیروز کا سلامت رکھے، ان کے پاک خون سے ہمارا وطن مہکتا رہے، اور ان کے پاک خون کی قربانی کبھی رائگاں نہ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹس بریک فاسٹ ٹائم۔